انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو الملک صالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ عز الدین نے رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمان امراء اور وزراء کی اس تباہ کن عادت کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے انہیں اپنی لڑکیاں تحفے کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر ان لڑکیوں میں انہوں نے جاسوسی کے فن کی تربیت یافتہ لڑکیاں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں رقابت اور فتنہ فساد پھیلانے کی تربیت بھی دی گئی۔ انوشی ایسی ہی تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ وہ عز الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی، پیتی بھی تھی۔ اس نے حلب کے 2 ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے، بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ وہ سراپا بدی تھی اور مجسم دعوت گناہ۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ درپردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دوربین تھیں۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے عامر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے لیکن عامر اس کے ہاتھ نہ آیا۔ عامر کو معلوم تھا کہ حرم کے اس ہیرے کے ساتھ صرف بات کرتے بھی پکڑا گیا تو انجام ہولناک ہوگا۔ انوشی دوسرے تیسرے روز عامر بن عثمان سے ملتی اور والہانہ محبت کا اظہار کرتی تھی۔ عامر اسے ٹال دیا کرتا تھا۔ میں اس محل کا ملازم ہوں، عامر نے ایک روز اسے کہا تھا۔ اگر تمہارے دل میں میری سچی محبت ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو۔ تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انوشی نے اسے کہا، ایک بار میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اسی دوران عامر اور شمس النساء کی چوری چھپے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس دور کا عینی شاہد ہے اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے تھے جو وہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر قبضہ ضرور کریں گے۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی قابل اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موصل کی حکمرانی سنبھال لی اور عماد الدین حلب آ کر والی حلب بن گیا۔ امارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے۔ ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ یہ اس وقت کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضی خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھی۔ اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا۔ کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضی خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضی خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضی خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضی خاتون اور شمس النساء کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی، چٹانوں پر بھی سبزہ تھا، ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں تھے اور صلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم کر گزر رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے، تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ انوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز پہچان کر کہا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمہ ہے، مجھے مت روکو۔
انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی. بولی, گھوڑے سے اترو عامر, جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں, اتر آؤ. عامر گھوڑے سے اترا. انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا پرے چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا. عامر نے سدائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہ کی. عامر, نوشی نے جذباتی سے لہجے میں کہا, تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو. مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو. تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو اور ہمیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی ناز ہے. تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا. یہ جنگ و جدل کا دور ہے. ایک وہ ہیں جو میدان جنگ میں کٹتے اور مرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں. تمہارا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے. اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو. کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں, انوشی نے جواب دیا. میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو. میں جسمانی تعیش کا مجسم ذریعہ ہوں, مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں. انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے, دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے. دل کبھی پتھر نہیں بن سکتا. روح مرجھا جاتی ہے, مرتی نہیں. دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو, میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو. میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں. مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں. تمہارے بادشاہ اور عمرا میرے قدموں میں اپنی جان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں, مگر میں ایسی تشنگی سے دوچار رہی ہوں جسے میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکی. تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے. میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی. تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی. میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی. یہ تمہاری صورت کا نہیں سیرت کا اثر تھا, اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں, اور جو اپنا ایمان اور اپنا فوجی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں. وہ جذبات سے مخمور آواز سے بول رہی تھی, اور عامر بن عثمان اس ذہنی کیفیت میں سن رہا تھا کہ دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں کسی نے دیکھ لیا تو وہ مارا جائے گا. یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا. وہ صرف سن رہا تھا. اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی. کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا. اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے. اس نے کان عامر کے سینے کے ساتھ لگا دیا. اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال سے چھونے لگے. وہ آخر جوان تھا. اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی. اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا. ہنس کر بولی, دل زندہ ہے, دھڑک رہا ہے. میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں. تم مجھ سے مانگو. ہیرے, جواہرات, سونے کے سکے. کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سودانی پری. مجھے انوشی کہو, لڑکی نے کہا. سودانی پری کہنے والے محبت سے آری ہیں, گنہگار ہیں. تم ان سب سے بلند ہو, پاک ہو. مجھ سے خزانے لے لو, ان کے عوض مجھے محبت دے دو. اس نے اپنا گال عامر بن عثمان کے گال کے ساتھ لگا دیا. عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا. اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو. وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا. معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے, انوشی نے کہا. میرے طلسم میں کبھی کوئی یوں نہیں تڑپا. مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں. اس نے دانت پیس کر کہا. تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گنہگار لڑکی تم سے پاک صاف محبت کی بھیک مانگتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے. بدبخت انسان, یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے. تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پھر مجھے مسل ڈالو, عامر نے کہا. میں تمہارے قابل نہیں. وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر, انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا. صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو, مجھے پناہ میں لے لیا کرو. عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا. انوشی وہیں کھڑی رہی. عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا. عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. عامر کا سر جھکا ہوا تھا. اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی. وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا. وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اسے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی. پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس النساء کی طرف پھیر دیا. تب اسے یاد آیا کہ شام خیمے نصب کرتے
वो जरा सी देर शम्सुन्निसा के पास रुका था और उन्होंने मिलने का वक्त और जगह तय की थी। उसे याद आ गया कि वो उसी जगह की तरफ जा रहा था। रास्ते में अनोशी ने रोक लिया। उसने घूमकर पीछे देखा। उसे अंधेरे में अनोशी नजर न आई। वो एक टीकरी से मुड़कर उस जगह पहुंचा जहां शम्सुन्निसा को आना था। आमिर ने जिस तरह अनोशी का साया देखा था उसी तरह उसे शम्सुन्निसा का साया नजर आया जो घोड़े की तरफ बढ़ा। वो घोड़े से उतरा। कहाँ रहे? शम्सुन्निसा ने उससे पूछा। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मेरे काम से तुम आगाह हो। आमिर ने झूठ बोला। इधर ही आ रहा था कि एक जगह काम से रुकना पड़ा और इतनी देर हो गई। अपने आदमियों का भी ख्याल रखना, शम्सुन्निसा ने कहा। वो सब बहुत होशियार हैं, किसी को उन पर शक नहीं होगा। शम्सुन्निसा उन अपने आदमियों का जिक्र कर रही थी जो हलब के अंदर सुल्तान अयूबी और रजी खातून के लिए जासूसी और मुखबरी करते थे। उनमें जो महल के अंदर मुलाजिम थे वो इसी हैसियत से साथ जा रहे थे और जो शहर में कोई काम काज करते थे उन्हें आरजी मजदूरों के बहरूप में रास्ते में खेमे लगाने और उखाड़ने और दीगर कामों के लिए साथ ले लिया गया था। उनके मुतालिक ये तय था कि मूसल शहर में मुख्तलिफ कामों पर लगा दिया जाएगा। रजी खातून की खादिमा ने ये तमाम आदमी शम्सुन्निसा और आमिर बिन उस्मान को दिखा दिए थे। आओ कुछ देर बैठ जाएं। शम्सुन्निसा ने अपना बाजू आमिर की कमर के गिर्द लपेट कर कहा। आमिर ने अपना बाजू शम्सुन्निसा की कमर के गिर्द लपेटा। शम्सुन्निसा उसके साथ लग गई, एक कदम उठाया और रुक गई। उसने नाक आमिर के सीने से लगाकर सूंघा और उससे अलग हटकर बोली, तुम कहाँ थे? किसके पास थे? मैं जानवरों को देख कर आ रहा हूं, आमिर ने जवाब दिया। जानवर इत्र कब से लगाने लगे हैं? शम्सुन्निसा ने दबे दबे गुस्से से कहा। तुमने कभी इत्र नहीं लगाया? आमिर चुप रहा। शम्सुन्निसा ने कहा, तुम्हें वो खूबसूरत डायन मिल गई होगी, तुम उसके जाल में आ गए हो। अभी नहीं आया शम्सी, आमिर ने कहा। वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तुम्हें किसी वहम में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं इतना कच्चा आदमी नहीं हूं। तुमने मेरे सीने से जो खुशबू सूंघी है ये उसी की है, लेकिन तुम मेरे सीने के अंदर देखने और सूंघने की कोशिश करो। आमिर के लहजे में घबराहट का हल्का हल्का लर्जा था। कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूं शम्सी। मैं कोई अमीर या हाकिम या सालार नहीं, अदना मुलाजिम हूं। अनोशी मुझे आसानी से इंतकाम का निशाना बना सकती है। मालूम होता है आज उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, शम्सुन्निसा ने कहा। बहुत ज्यादा, आमिर बिन उस्मान ने जवाब दिया। आज उसने अपना दिल खोलकर मेरे आगे रख दिया है। उसने तो यहां तक कह दिया है कि वो गुनहगार और बदकार है। उसने मुझ पर वाजे कर दिया है कि वो यहां बदकारी फैलाने और भाई को भाई से लड़ाने आई है। उसने मुझसे पाक मोहब्बत की इल्तिजा की है और कहा है कि इसके एवज जितनी दौलत मांगूंगा वो दे दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके बाजुओं से रिहाई हासिल की है। खुदा के लिए मुझे बताओ शम्सी, मैं क्या करूं? वो दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख दे तो भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर उसे धोखा दो, शम्सुन्निसा ने कहा। उसे वही मोहब्बत दो जो वो मांगती है। उसके एवज उससे वो राज लो जो हम मांगते हैं। उसने तुम्हें बता दिया है कि उसे किस मकसद के लिए यहां भेजा गया है। तुम तजर्बाकार और दानिशमंद हो, ये तुम खुद समझ सकते हो कि उसे साफ कह दो कि तुम्हें अंदर के राजों की जरूरत है, या उसे बताए बगैर उससे राज उगलवाते रहो। मैं ये सोच चुका हूं, आमिर ने कहा, मगर डरता हूं कि तुम एक ना एक दिन मेरे खिलाफ गलत फहमी में मुब्तला हो जाओगी। मैं तुम्हें और अपनी मोहब्बत को खुदा के सुपुर्द करती हूँ, शम्सुन्निसा ने कहा। माँ मुझे हर रोज जो बातें बताती है वो मेरी रूह में उतर गई हैं। मेरी मोहब्बत मर नहीं सकती। मैं इसे इस अजीम मकसद पर कुर्बान कर सकती हूँ जो मुझे माँ ने दिया है। अपने अल्लाह और अपने हलफ को याद रखोगे तो कोई गलत फहमी पैदा नहीं होगी। उसने पूछा, क्या उसे मालूम हो गया है कि तुम मुझे मिलते हो? उसने जिक्र नहीं किया, आमिर ने जवाब दिया। उसे यकीनन मालूम नहीं। काम की एक बात सुन लो, शम्सुन्निसा ने कहा। हलब से रवानगी से कुछ देर पहले काहिरा से एक आदमी ये मालूम करने आया है कि इज़ुद्दीन की नीयत क्या है और सलीबियों के मंसूबे क्या हैं। उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत जल्दी काहिरा से फौज के साथ रवाना होने को तैयार बैठे हैं। इस आदमी ने बताया है कि सुल्तान अयूबी इस वजह से जल्दी कूच करना चाहते हैं कि सलीबी फौज ने मूसल, हलब और दमिश्क की तरफ से पेशकदमी कर दी तो काहिरा से फौज को बरवक्त यहां पहुंचाना मुमकिन नहीं होगा। खतरा यह है कि सुल्तान अपनी फौज ले आएंगे और सलीबियों की चाल कुछ और हो तो सुल्तान की फौज नुकसान उठा सकती है। हमें बहुत जल्द अपने मुसलमान उमरा और सलीबियों के अज़ाइम मालूम करने हैं।